Naga Purple, which is on the right side, and you can see Naga Purple on the right side now. ناظرین یہ ہمارے نعیم بھائی صاحب ہیں، یہ ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے، اور ماشاءاللہ یہ لاہور سے ہیں پیشے کے، لیکن آج کل یو کے میں رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان کے بہت سے ممالک سے آ رہے ہیں ان کے دوست، اور وہاں سکردو میں اکٹھے ہوں گے، پھر آگے انہوں نے کافی جو ایریاز ہیں وہاں وزٹ کرنا ہے۔ تو سر آپ کیا بتائیں گے جہاں سے ابھی ہمارا اس وقت جہاز گزر رہا ہے؟ اس وقت جی دائیں سائڈ پہ ہمارے ننگا پربت ابھی گزرا ہے۔ ننگا پربت کا جی میں بتا رہا تھا کہ ہمارا یہاں پہ آ کے دو جو ہیں رینج، ہمالین رینج اور کراکورم رینج جو ہے نا جی، پہاڑوں کے دو رینج جو ہیں ملتے ہیں، اور ننگا پربت ہمالین رینج کا سب سے اونچا پہاڑ ہے پاکستان کے اندر، اور دنیا کا 8واں سب سے اونچا پہاڑ ہے جی۔ اس کی ہائٹ ہے ٹوٹل 8000 اور تقریباً 100 میٹر، اور اٹ از کالڈ دا کلر ماؤنٹین، کیونکہ جی اس کے اوپر جو ہے تقریباً 50% جو ہے کوہ پیما جو اوپر جاتے ہیں وہ واپس نیچے نہیں آتے۔ اور میں اس کی بیس کیمپ پہ گیا تھا کچھ سال پہلے، بیس کیمپ سے نیچے سے میں اوپر دیکھ رہا تھا، تو ہر کچھ منٹ کے بعد ایک جو ہے نا جی خوفناک قسم کی آواز آتی ہے، دھاڑ قسم کی، اور جو ہے پوری دیواریں، چادریں جو ہے نا برف کی وہ نیچے یوں گرتی ہیں پہاڑ کے اوپر سے مسلسل۔ اور اگر جو ہے اس وقت اس پہاڑ کے اس حصے کے اوپر کوئی انسان، کوئی چیز بھی موجود ہو، اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ لیکن یہ ننگا پربت جو ہے بہت خوبصورت پہاڑ ہے دیکھنے سے۔ چلو ابھی آپ کو موقع ملے تو بیس کیمپ پہ ضرور جائیں، فیری میڈو سے رستہ جاتا ہے اس میں۔ تو جو ابھی ہم جا رہے ہیں، ہمیں آپ کیا کہیں گے، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو سکردو جا کے کہاں جانا چاہیے؟ سکردو میں جی سکردو اوبیسلی گیٹ وے ہے، جتنے کوہ پیما ماؤنٹینئرنگ وغیرہ کے لیے آتے ہیں سارے سکردو آتے ہیں۔ وہاں سے جو ہے پورا رینج جو ہے کراکورم کا جی، ننگا پربت کا جی، ایک تو جی سکردو سے دیوسائی پلین جانا چاہیے آپ کو۔ دیوسائی پلینس بہت زبردست جگہ ہے، وہاں جائیں۔ اور جو ہے شگر فورٹ ہے، کھپلو اچھی جگہ ہے جی، کھپلو جائیں، وہ جا کے دیکھیں۔ کھرپوچو فورٹ ہے، سکردو کے اندر ہی ہے، وہ جا کے دیکھیں۔ اور اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک دو ہائی آلٹیچیوڈ ڈیزرٹس ہیں، صحرا یعنی، وہ دیکھیں۔ اور ستپارہ جھیل ہے جی سکردو کے بالکل پاس، اس کے اوپر انہوں نے ابھی ڈیم بھی بنایا ہے، اور وہاں سے بجلی بھی بناتے ہیں سکردو کے لیے۔ سکردو کا جتنا پینے کا پانی ہے وہ ستپارہ جھیل سے آتا ہے، تو ستپارہ جھیل جا کے دیکھیں، بہت خوبصورت ہے۔ بس یہ مین چیز ہے۔ اور کچورا لیک جو ہے جی، اپر اور لوور کچورا لیک، وہاں پہ انہوں نے شنگریلا ریزورٹ بنائی بھی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بھی دیکھنے سے تعلق ہے۔ تو جب آپ لاسٹ ٹائم گئے تو کیا آپ نے وہاں جو صفائی کے حوالے سے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے، جو آپ نے برا حال وہاں پہ دیکھا؟ جب پچھلی دفعہ گیا تھا تو خاص طور پہ جھیل سیف الملوک کے پاس سے جب میں گزرا تھا، اور ناران کاغام میں بہت زیادہ لوگوں نے، جو بھی لوگ جاتے ہیں وہاں پہ اپنی گندگی وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں، شاپر، بوتلیں پانی کی، شاپر، اور جو ہے یہ چپس کے پیکٹ اور اس طرح کی چیزیں، اور وہ جو ہے وہاں پہ، ہاں جی، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیگریڈ نہیں ہوتی، یہ سالہ سال وہیں پڑی رہیں گی، جب تک ان کو اٹھائے گا نہیں یہ گندگی وہیں کی وہیں رہے گی۔ انہوں نے گلنا یہ گلنا نہیں ہے، مکس نہیں ہونا، پلاسٹک ہے، ہاں جی پلاسٹک ہے سارا۔ تو برائے مہربانی اگر وہاں پہ جائیں تو اپنا جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، پلاسٹک کی جو گندی کی چیزیں ہیں، وہ اٹھا کے اپنے ساتھ واپس لائیں، تاکہ وہاں کی خوبصورتی مینٹین رہے۔ بعد میں جو لوگ جائیں ان کو بھی وہی خوبصورت منظر نظر آئے، رادر دین کے لوگوں کی ربش جو ہے اور وہ جو گند ہے وہ پورا جو ہے اس کا لطف جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے اس علاقے کے ساتھ۔ تو ابھی آپ نے کہاں سے ٹریولنگ کی ہے اس کے لیے؟ جیسے آپ نے والد صاحب کا بتایا، والدین کا، اور آپ کے دوست کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابھی جی ہمارا گروپ ہے جی، کچھ دوست ہیں ہمارے ناروے سے آ رہے ہیں، کچھ رشیا سے آ رہے ہیں، کچھ انگلستان سے آ رہے ہیں۔ تو وہ سارے پہلے اسلام آباد جائیں گے، وہاں سے پھر سکردو پہنچیں گے، اور وہاں سے ہماری ٹیم جائے گی K2 بیس کیمپ تک۔ تو ہم واک کر کے جائیں گے K2 بیس کیمپ، ان میں سے ایک دو ہیں وہ آگے اوپر بھی جائیں گے K2، لیکن میرا اس دفعہ ارادہ نہیں ہے K2 چڑھنے کا، ہم بیس کیمپ تک جائیں گے اور پھر اوپر سے گھوم کے۔ آپ میری طرح گزارا کریں گے؟ ہاں جی بالکل، میں نیچے سے جی نظارہ دیکھوں گا K2 بیس کیمپ کا۔ جو آپ نے بتایا تھا بھی مجھے کہ آپ نے کوئی اپنا انشورنس کرائی ہوئی ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا
ایکسیڈنٹ واقع ہو جائے گا تو کس طرح ہیلی کاپٹر وہاں پہنچیں گے آرمی کے؟ ہوتا یہ ہے جی کہ ایک حد تک سڑک جاتی ہے، اس کے بعد سڑک ختم ہے، اس کے بعد جو ہے لوگ پیدل مارچ کرتے ہیں اور آپ کی جتنا آپ کا ساز و سامان ہے سارا آپ کی کمر پہ ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، اور اگر وہاں پہ کوئی بیمار ہو جائے ہائی آلٹیچیوڈ کے اوپر یا ٹانگ ٹوٹ جائے یا کسی کو اور کو مسئلہ ہو جائے تو وہاں سے ایویکویشن کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے ہیلی کاپٹر سے۔ تو اس طرح کی جو ٹریکس ہوتے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ انشورنس لینی پڑتی ہے جو کہ آرمی ایویشن کے تھرو ہوتی ہے، وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ پھر آپ کو بھیجتے ہیں، وہ پک کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے بغیر جانا ان علاقوں میں بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اور آپ پاکستانیوں کو کیا پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ بھئی ان علاقوں کی ہم قدر کیسے کریں؟ اس پاکستان کو اللہ نے جو بیوٹی دی ہے جو ہم نے 75 سال میں نہیں کیا، کیا کہیں گے ایک اوورسیز کے اعتبار سے؟ مین یہی ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اس ملک کے اندر اور اتنی خوبصورتی ہے یہاں پہ، خاص طور پہ جو ناردرن ایریاز ہے، اس طرح کا علاقہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں۔ ٹورزم جو ہے وہ کافی پاکستان میں پروموٹ بھی ہو رہا ہے اور لوگ آنا بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے مین یہی ہے کہ فیسلٹیز وغیرہ دی جائیں ٹورزم کے لیے فارنرز کو۔ میرے خیال میں گورنمنٹ ابھی جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا بھی دے رہی ہے درجہ سکردو کو، وچ از ویری نائس، اور وہاں پہ ڈائریکٹلی لینڈ بھی کریں گی فلائٹس وغیرہ، لیکن جو ہے مین جو ہے جی وہ سیفٹی اور سیکیورٹی، اور خاص طور پہ ہمارے اپنے لوگ جو ہیں وہ صفائی اور ستھرائی جو ہے جی وہ بہت ضروری ہے۔ بس یہ مین چیزیں ہیں، باقی تو جو لوگ دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں وہ تو یہاں پہ آلریڈی موجود ہے، اس کے لیے کچھ کرنے جو جائیں وہاں پہ وہ علاقے کی خوبصورتی کے لیے بھی ذرا توجہ رکھیں، کیئر کریں، خراب نہ کریں، تاکہ جو باہر کے لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ آئیں۔ ہاں جی ناظرین، آپ نے یہ دیکھ رہے ہوں گے ابھی ہمارا جو جہاز ہے وہ لینڈ کرنے والا ہے، اور جو بادل چھائے ہوئے ہیں، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اور ایک بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور اللہ پاک کی جو قدرت ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور پورے کا پورا جو جہاز ہے وہ ماشاءاللہ سارے کے سارے شوق سے آئے ہیں، کیونکہ یہ سفر واحد سفر ہے کہ جو جاب کے لیے نہیں ہے، میرا خیال ہے زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، اپنی فیملی کو فریش رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اللہ پاک کے نظارے ہیں، اور ہمیں باہر کی دنیا میں جانے سے بہتر ہے کہ ہم پاکستان پہ توجہ دیں۔ Honorable guests, welcome to Skardu Airport. The temperature is 28 Celsius. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا سفر ہمارے ساتھ خوشگوار گزرا ہوگا۔ سرفل علی پرچم کے علم بردار پاکستان انٹرنیشنل کے انتخاب کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔ جی ہم سکردو ایئرپورٹ سے باہر نکلے ہیں، اور یہاں ہمیں ایک بورڈ ملا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کارگل جو ہے سکردو ایئرپورٹ سے 150 کلومیٹر۔ کارگل آپ کو پتہ ہے مشہور جگہ ہے جہاں انڈیا اور پاکستان کی ایک جنگ وار بھی ہوئی تھی، یہ بڑی ایک تاریخی جگہ ہے، اور آپ یہ پہاڑوں کا نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں ڈرائیور صاحب ملے ہیں، یہ میرے ساتھ میرے آج کے نہیں بلکہ 4 دن کے وقتی ساتھی ہیں، اور مستقل بنیادوں پہ بھی ہمارا ایک تعلق ہے۔ حضرت علامہ پیر حافظ قاری اصغر نورانی صاحب، ان کا نام اس میں گرامی ہے، تو ڈرائیور صاحب بھی بات کر رہے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ رکھوں، اور یہ 4 دن کا یہاں ہمارا سفر ہے، اور میں آپ کو لمحہ بے لمحہ رپورٹ کرتا رہوں گا کہ ہم کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اور پھر ساتھ آپ کو میں ہوٹل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ریٹس ہیں، کھانے کا میں بتاؤں گا آپ کو، اور پھر سیر کے حوالے سے بتاؤں گا، تاکہ میری ان ویڈیوز کو دیکھ کے
آپ کو یہ معلومات مل سکے، تاکہ آپ جب آپ آئیں یا نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو آپ کو کوئی ایک حد سے زیادہ آپ سے کرایہ وصول کرنے والا، رینٹ لینے والا نہ ہو۔ تو انشاءاللہ سفر رہے گا۔ بہت اچھا اور بڑا ہوادار ایریا ہے اور ایک بڑا مخصوص انوائرمنٹ ہے ماشاءاللہ، اور یہ قرآن کا حکم ہے کہ غور و فکر کرو، گھومو پھرو، تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا آپ کے ساتھ مسلسل۔